لیکن میرا ایک درد ہے حضرت، میں نہیں دوروں آیا ہوں تو پھر ٹرکا کے ٹر جاؤں. نہیں حضرت جی ہوں ٹیوننگ تو میں کر کے جاؤں گا. ہیں جی کوئی سال یاد تے رکھو گے نا، کوئی بابا آیا سی. ہیں جی کوئی بابا آیا یا بابا جی آپ کی جو جھوٹھی تعریفیں کر کے آپ سے کو میں 100 کے نوٹ نکلوا لوں گا تو بندہ سچ بول کے اللہ تے اللہ دے رسول کو نہ لے لے. ہیں جی تاڑے دیتے تو مک جانے نا، اتوں 98 بھی لب گئی تو نہیں جی مکنی ہے. ہیں جی میں تے جھوٹ بول کے تاڑے گوا بھی پیسے لے کے جاؤں، بھاویں اگے جا کے ٹائر پٹ جائے ڈبل لگ جان. ہوتا ہے جی ہوتا ہے تو بندہ سچ ہی بولے. ہاں بھائی جو دیں گے 100 بسم اللہ. وہ بادشاہ کا مزاج بڑا ادبی تھا. علماء ٹھیک ہے جی، صوفیاء، حفاظ ٹھیک ہے، ثنا خاں سب اس کے دربار میں تھے. جو دل چاہتا نا وہ والی محفل لگا لیتا. مولانا روم فرماتے ہیں ایک اس کے دربار میں نا بیروپیہ بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں، جس کا کام کیا تھا مختلف روپ بدل کے نا، گیٹ اپ چینج کر کے، روپ تبدیل کر کے آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. تو مولانا روم فرماتے ہیں جب بھی وہ کو روپ بدل کے آتا نا، بادشاہ اتنا زیرک تھا، اتنا باریک بھی تھا، وہ پہچان لیتا اور کہتا تو تے اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا یار جس کام کے لیے مجھے بادشاہ کے دربار میں رکھا گیا مجھ سے تو آج تک نہیں ہوا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے دربار سے نکلوا ہی دے. تو ایک دن نا ایک پروگرام بنایا اور آ کے نا ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی، عرض کی تھی حضور اگر جان کی امان پاؤ تو کچھ عرض کروں. عرض کی حضور جب بھی میں نے کو حلیہ بدلا نا ٹھیک ہے جی اور آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے تو پہچان لیا، اب اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ صرف ایک موقع دے دیں، اب میں ایسا روپ بدلوں گا آپ پہچان نہیں سکیں گے. بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا دیکھ لے. عرض کی تھی حضور پکی بات. بادشاہ کو بھی تھوڑا غصہ آیا. اس نے کہا اگر تو کامیاب ہو گیا تو نے میرے سامنے اس طرح کا روپ کر لیا کہ میں نہ تجھے پہچان سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا، جا زبان دی تجھے، جا ایک آخری موقع دیا تجھے. وہ حضرت جی گھر آیا، آ کے اس نے اپنا گیٹ اپ بدلا، اولیا شلیا بدلا، ہیں پگ شگ وڈی بنی، داڑھی شڑی لائی جناب سارا کر کے. تو جو آنے کا شہر میں فقط ایک راستہ تھا نا، وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور کیا کرنا شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ. ایک بندہ بھی گزرا، دیکھا یار بابے ہو رہی آئے نے کر دے کی نے اللہ. ہیں جی دوسرا بندہ گزرا، اس نے کہا جناب بابے ہو رہی آئے نے کرتے کیا ہیں اللہ. تیسرا گزرا، جناب بابے ہو رہی آئے نے کرتے کیا ہیں اللہ. اس سارے علاقے میں بات پھیل گئی کہ جناب باہر کو درویش آیا ہے. ہیں جی وہ لوگوں نے جانا، جس کے پاس جو نانا اس نے جاتے ہوئے لے جانا. اگلے دن جا کے دیکھنا پڑی پڑی چیز خراب ہو گئی ہے، بابے نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اب لوگوں کے دلوں میں بابا جی کی محبت اور بڑھنے لگ پڑی، دنیا کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا. اب ہوتی ہوتی نا بات بادشاہ کے محل تک بھی گئی. حضور باہر کوئی اللہ والا ہے. بادشاہ نے جاسوسوں کو کہا جا کے ویکھو اللہ والا کے کچھ اور ہے. ہاں کچھ اور بھی ہے نا. ہم یہ سب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور. ہاں جی ہاں یہ بھی معاملہ ہے. تو اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے، اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا. 3 دن جاسوسوں نے خوب جاسوسی کی، جا کے خبر دی جناب واقعی اللہ والا ہے. بس نماز ٹائم ہوش چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اکھاں بند کر کے بہ جاتا ہے. اب بادشاہ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی زیارت کریے چل کے. ظاہر ہے بادشاہ کا آنا کو سوکھا کام تو نہیں ہے. میں اس کو ذرا مختصر میں تھوڑا سا چھوڑ بھی گیا ہوں درمیان میں سے. اب جناب وہ بادشاہ سلامت آئے ٹھیک ہے جی. لوگوں نے دسیا حضور بادشاہ سلامت آنڈے دے. ڈر تو گیا اندر سے تھوڑا، لے بھائی اج اصل امتحان ہی ہے، اج پتہ لگنا تو کنا کا کاریگر ہے. کچھ بادشاہ بھی وہ آیا نا محبت میں آیا. ہیں جی بادشاہ نے بھی کوئی اتنی شاید باریک نظر سے نہیں دیکھا. بادشاہ آیا آ کے بیٹھ گیا، جناب دعا فرماؤ. دعا دی. بادشاہ نے وہ جاتے ہوئے نا کچھ وہ ہیرے جواہرات پیش کیے. غصے میں آ گیا، چکو جی سانو کیڑے پاسے لان لگے، ہم تو دنیا کا ترک کر کے بیٹھے ہیں، پھر ہمیں اسی طرف لا اٹھاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اب جب بادشاہ گیا نا وہ باہر تک جہاں دوست کھڑے ہیں، جہاں بابے کی رینج ختم ہوتی تھی، بابا جناب بھاگتا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیے اور ساتھ کہتا ہے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ڈر بھی گیا نا بادشاہ کے تو غصہ چڑھے تو ہونی لوہا چڑھے.
हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह को भी समझ ना आई। वो बादशाह पीछे उठर गए, हुजूर मेरे पाँव तो छोड़ो, मैं दुनियादार आप अल्लाह वाले। वो फिर के हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। वो फिर पाँव छुड़वाए, वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह कहता है अमान दी, चल दस की मामला। वो जनाब उठ के खड़ा हुआ, वो पग शग उतारी, चादर उतारी, तो अंदर से अपना ही बंदा निकल आया। हाँ जी। बादशाह बड़ा हैरान, उसने कहा कमाल कर दिया तूने। वो मैं क्या, तुझे तो सारा इलाका नहीं पहचान सका। हाँ तुझे जुबान दी थी, अगर धोखा देने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही मांगेगा तो वो भी दे दूंगा। अब तू बता क्या चाहिए, जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। और रो के अर्ज करदा हुजूर मैनू कख नहीं चाहिए। कहता क्यों? वो तूने कुछ लेने के लिए नहीं किया था? वो कहता हुजूर मैंने तो कुछ लेने के लिए किया था, आपको क्या बताऊं मुझे क्या कुछ मिल गया है। वो कहता तुझे मिला क्या भाई, तू तो अभी भी कंगले का कंगला ही खड़ा है, क्या मिला तुझे? वो कहता हुजूर आपने देखा नहीं, अभी मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लौ नहीं लगाई, सिर्फ जिन्होंने लौ लगाई थी मैंने उनका हुलिया इख्तियार किया, और उसने बादशाह वक्त ला के कदमों में डाल दिया। लौ लगाऊंगा तो क्या करेगा? अभी 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 लौ नहीं लगाई, सिर्फ जिनकी लौ लगी है मैंने हुलिया बनाया है उनका, उसने बादशाह वक्त ला के कदमों में डाल दिया है। अगर लौ लगाऊंगा तो फिर क्या करेगा? यहां फिर किसी सूफी शायर ने कहा था, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अदर जी बेवफाई है ना, झूठ नहीं बोलना है, सच बड़ा पसंद है अल्लाह को। बेवफाई है ना अदर, है हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आय आय आय।